بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور شعبان کا لفظ شعبہ سے ماخوذ ہے۔ تشعب کے معنی ہے پھیل جانا، باہر نکل پڑنا۔ چونکہ عرب والے رجب کے مہینے کے بعد چشموں کی تلاش میں یا لوٹ مار کے لیے ادھر ادھر پھیل جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا، اور یہ وجہ تسمیہ فتح الباری میں بیان کی گئی ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اس حدیث سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث الجامع الصغیر کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ کتب احادیث میں شعبان کے نفلی روزوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مہینہ روزہ رکھتے سوائے ماہ رمضان کے نہیں دیکھا، اور رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا، آپ تقریباً پورا شعبان روزہ رکھتے تھے، یعنی کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ یہ وضاحت علامہ طیبی نے کی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی شعبان روزے سے رہتے اور کبھی اس کا اکثر حصہ روزہ رکھتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی شعبان کی ابتدا میں، کبھی اس کے درمیان میں اور کبھی آخر سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آدمی کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور عصر حاضر کے اہم ناقد امام البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ تو علماء نے شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ روزے رکھنے کی کئی توجیحات بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، لیکن جب کسی شرعی عذر سے وہ روزے رہ جاتے تو انہیں جمع کر کے شعبان میں رکھ لیتے تھے۔ روزوں کی کثرت کی ایک وجہ ازواج مطہرات کو رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضاء کی مہلت کا ملنا بھی تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے روزوں کی قضاء شعبان میں لوٹاتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی قضاء شعبان میں دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ یہ مسند احمد میں صحیح حدیث نقل کی گئی ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں، ایسی ایک حدیث بخاری شریف کے اندر ہے جس پر یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رمضان کے روزے پورے کرنے سے روکنے والی چیز
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت تھی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی اور وہ بھی اس مہینے میں روزے رکھ لیتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین سے سوال کیا یا کسی اور شخص سے سوال کیا اور حضرت عمران بن حسین سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو فلاں، کیا تم نے شعبان کے وسط کے روزے رکھے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ تو فرمایا کہ جب تو افطار کرے یعنی رمضان کے روزے ختم کر چکے تو اس کے عید کے بعد 2 دن کے روزے رکھ لینا۔ یہ مسند احمد میں یہ حدیث بیان ہوئی اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ شعبان کی جو دوسری فضیلت ہے وہ شب برات کی وجہ سے ہے۔ اکرمہ اور بعض مفسرین نے سورۃ دخان میں مبارک رات سے مراد 15 شعبان کی رات لی ہے۔ اسے امام قرطبی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر، لیکن اس پر انہوں نے کوئی اقوال پر نقد و جرح نہیں کی، اور اس کے فوراً بعد جمہور مفسرین کا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے، جو کہ یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیکن یہ رات ہمارے ہاں شب برات کے نام سے زیادہ مشہور ہے، اور برات کے جو معنی ہیں وہ بری ہونے کے ہیں۔ اس رات چونکہ گناہ گاروں کی بخشش اور مجرموں کی برات ہوتی ہے، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جو 14 تاریخ کی شام سے شروع ہوتی ہے، اور مبارک رات میں اخروی تجارت کی ایک بڑی نمائش ہوتی ہے۔ اس کی ایک یہ تاثر ہمارے ہاں ایک پیدا ہو چکا ہے کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے، تو نصف شعبان میں ایک حدیث ایسی ہے کہ جو بالکل صحیح ہے، اور جس کو امام البانی جو اس وقت عصر حاضر کے بہت بڑے ناقد اور حدیث کے محقق گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اور یہ حدیث ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر اور اقامت الصلاۃ والسنہ کے اندر 1453 اس کا نمبر ہے، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں، اور مشرک اور کینہ ور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں، اور صرف 2 لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی، ایک وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض پالتا ہے، دشمنی پالتا ہے اور نفرت رکھتا ہے، اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ واحد حدیث ہے جو نصف شعبان میں بالکل صحیح حدیث کہی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد نبوی ہے، اور یہ حدیث بھی نصف شعبان میں بالکل صحیح سمجھی گئی ہے کہ یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لاثنین مشاہن وقاتل نفس۔ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر نظر ڈالتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، سوائے 2 قسم کے آدمیوں کی۔ ایک وہ جو کسی سے بغض رکھتا ہے، دل میں دشمنی رکھتا ہے، دل سے نفرت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو قاتل نفس کے 2 معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ خودکشی کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی کا بھی قاتل مراد ہو سکتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس صحیح حدیث جیسے الفاظ رکھتی ہے اور اس صحیح حدیث جیسا مضمون رکھتی ہے،
لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ حدیث ابن ماجہ کے اندر آئی ہے اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر آئی ہے، مسند المقصرین من الصحابہ، اور 6801 اس کا نمبر ہے۔ یہ دونوں حدیثیں، صرف یہ واحد ایک حدیث ہے جس میں کسی کو کلام نہیں ہے اور ان کو صحیح احادیث قرار دیا گیا ہے۔ باقی احادیث میں بتاتا ہوں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ کلام ہیں، لیکن یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ مشرک کے اور ایک کینہ ور آدمی کے سوا کسی کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے، اور یہ لیلۃ نصف شعبان ہے۔ اور دوسری حدیث میں اسی طرح فرمایا گیا کہ دو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جو ہے وہ نظر ڈالتا ہے اور دو کے سوا کسی کی مغفرت نہیں کرتا، ایک بغض رکھنے والے کی اور ایک خودکشی یا قتل کرنے والے کی۔ تو بہرحال یہ دو حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اور عصر حاضر کے جو ناقد ہیں، بڑے حدیث کے محقق گزرے ہیں، امام البانی، انہوں نے ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر غائب پایا، تو میں آپ کی تلاش کے لیے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع، ایک قبرستان تھا، قبرستان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرا گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الصوم کی حدیث ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من الشعبان سے یہ حدیث ہے، اور اس کا رقم، اس کا نمبر 739 ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی جو صحیح بخاری کے مؤلف ہیں، امام محمد بن اسماعیل بخاری، اور یہ استاد ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو اس حدیث کی تضعیف کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی انہوں نے اس کو کمزور حدیث بتایا ہے کہ یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بہرحال یہ ضعیف حدیث بتائی گئی ہے، لیکن اس امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اس باب میں ایک روایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، تو بہرحال بعض لوگوں نے اسے حسن کے درجے پر محمول کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث بعض دوسری کتابوں کے اندر بھی، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس لیے بعض لوگوں نے اسے حسن کے درجے پر موقوف کیا ہے۔ تیسری ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو جاگو اور نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی نیچے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ ہم اسے رزق دیں۔ یہ صدائے عام جاری رہتی ہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات آئے تو رات کو جاگو اور نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی نیچے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ ہم اس کو رزق دیں۔ تو یہ صدائے عام صبح تک جاری رہتی ہے۔ بہرحال
یہ حدیث انتہائی ضعیف حدیث ہے، یعنی انتہائی درجے کی اسے ضعیف حدیث قرار دیا گیا ہے۔ معارف الحدیث ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے مولانا منظور نعمانی کی۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر اکثر اسلامی ممالک کے جو دیندار حلقے ہیں ان میں 15 شعبان کے نفلی روزے کا رواج ہے، لیکن محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف قسم کی حدیث ہے، اور اس کے ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ کے متعلق ائمہ جرح و تعدیل نے، یعنی ایسے لوگ جو راویوں پر جرح کرتے ہیں اور ان کو ایک عہدہ دیتے ہیں یا ان کی ایک حدیث میں حیثیت کا تعین کرتے ہیں، ان ائمہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو تھا ابو بکر بن عبداللہ، تو یہ حدیثیں وضع کرتا تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا، حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ تو بہرحال ابن ماجہ کی یہ جو حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے اور روزہ رکھنے کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزول کا بھی ذکر ہے، تو بہرحال یہ انتہائی ضعیف حدیث ہے، اور اس کے جو راوی ہیں ابو بکر بن عبداللہ، اس کے متعلق یہاں تک ائمہ جرح و تعدیل نے کہا ہے کہ یہ حدیثوں کو گھڑا کرتا تھا، حدیثیں بنایا کرتا تھا۔ بہرحال یہ کچھ گزارشات تھیں اس حوالے سے۔ تو دراصل ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ 2 قسم کے ہمارے ہاں لوگ پائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ افراط سے کام لے رہے ہیں اور بعض لوگ تفریط سے کام لے رہے ہیں، یعنی بعض لوگ بالکل اس رات کی اہمیت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تہوار ہے اور اس کو ایک تہوار کی حیثیت سے مناتے ہیں اور اس کو ایک تہوار کی حیثیت سے لیتے ہیں۔ تو بہرحال میرا خیال میں اور میں نے جتنے بھی اپنی تحقیق کی حد تک بات ہے، تو یہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کا درمیانی جو موقف ہے وہ بہرحال کسی حد تک صحیح ہے، کیونکہ اگر نصف شعبان کی پہلی جو بات کرتے ہیں کہ ساری اس ضمن میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ان کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ اس ضمن میں 1-2 ایسی حدیثیں ہیں جن کو بالکل صحیح کہا گیا ہے اور جن پر کوئی جرح اور تعدیل نہیں کی گئی۔ تو یہ بہرحال دعویٰ بالکل صحیح نہیں ہے کہ اس ضمن میں لیلۃ نصف شعبان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور دوسری بات جہاں تک ہے کہ صحیح ہے کہ اس میں بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جو ضعیف کے درجے تک ہیں یا انتہائی ضعیف ہیں، یعنی ان کو انتہائی ضعیف کہا گیا یا ضعیف کہا گیا، اور ضعیف اگر ہیں بھی صحیح تو ان کی چونکہ کثرت ہے تو اس لیے بعض لوگ اسے حسن کہہ دیتے ہیں، اور حسن کی بنیاد پر عمل کیا جا سکتا ہے یا ضعیف پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ چیز کئی صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، یعنی آپ تھوڑا سا اس کو اس طرح لے کے جائیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول فرماتے ہیں، تو یہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ہر رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر رات نزول فرماتے ہیں، کوئی اس رات کو خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات نزول فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جو کہی گئی نماز پڑھنا، تو نماز تو ہر رات میں پڑھی جا سکتی ہے، وہ کوئی اس رات کے لیے خاص نہیں ہے، آپ نفل نماز جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، اس حدیث میں انتہائی ضعف ہے یا اس میں ایک راوی موضوع ہے، لیکن کئی صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15 کے آپ ہر مہینے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کی 3 تاریخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور آپ کا معمول تھا، اور یہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے، یعنی آپ 13، 14 اور 15 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی اس کے روزے کو رکھ بھی لیا جائے تو بہرحال اتنی شدت بھی صحیح نہیں ہے
اور اتنی بدعت اس کو بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔ درمیانہ راہ اختیار کرنا اور اعتدال کا موقف اختیار کرنا میرا خیال میں اس میں صحیح رائے ہوگی اور صحیح راستہ ہوگا کہ اور جو چیزیں اس رات میں اگر کچھ جو یہ 2-3 میں نے کچھ سیاہ ستہ کی جو احادیث پیش کی ہیں، اگر ان کے مطابق دیکھ لیا جائے اور اگر اس رات میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تو ہر رات میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ اس رات کو عبادت کریں تو پھر اسے سنت نہ سمجھیں، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ میں کو سنت عمل کر رہا ہوں، بلکہ اسے عام راتوں کی طرح ایک رات سمجھتے ہوئے اس رات کو عبادت کر لی جائے۔ اور اگر آپ عبادت اس رات کو نہ بھی کر سکیں تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے تو آدھی رات عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اسے آدھی رات کا ثواب ملتا ہے، اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے سے اسے آدھی، تو جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اگر انسان صرف باجماعت نماز عشاء اور فجر کا بھی اہتمام کر لے تو اسے ساری رات کا ثواب ملتا ہے، اور باقی انسان کی اپنی توفیق پر ہے، وہ جتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے، جو نوافل پڑھنا چاہے، جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے عبادت کے زمرے میں، لیکن اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو سنت کے درجے میں شمار نہ کیا جائے، اور ویسے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے سوالات کر رہے تھے، تو میں نے اس حوالے سے جو چیز مناسب سمجھی اور جو باتیں مناسب سمجھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔